لوگ چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرا بزنس پہلے سے دوگنا ہو گیا۔ مختصر یہ کہ 1436 ہجری کے رمضان المبارک میں نے 3 ملین ریال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل بٹن کو آن کر دیجئے۔ چلیے اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک سعودی تاجر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا دوست سعود شہر بریدہ میں تجارت کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعے کی نماز کے لیے بریدہ کی مسجد الکبیر میں گیا۔ نماز جمعہ کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جنازہ میرے ہی دوست سعود کا ہے جو گزشتہ رات ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا تھا۔ تاجر کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے انتہائی صدمہ پہنچا۔ یہ سن 1998 یعنی کوئی 22 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ابھی موبائل فون اتنا عام نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے اس کے انتقال کا علم نہ ہو سکا۔ سعود کے انتقال کے چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے بات کی کہ مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے ہی سے میرے علم میں تھی کہ سعود کے ذمے یہ قرض ہے۔ چنانچہ ہم مرحوم کے بیٹوں سے جا کر ملے۔ بات چیت ہوئی تو بیٹوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ نے تو صرف 6 لاکھ ریال چھوڑا ہے، اگر 3 لاکھ ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اس زمانے میں بہت سا لین دین باہم اعتماد پر ہوتا تھا اور اعتماد کی ہی بنا پر زبانی معاملات طے کر لیے جاتے تھے۔ سعود کے بیٹوں کی بات سن کر ہم واپس آ گئے۔ یوں وقت گزرتا گیا، لیکن ہر وقت مجھے سعود کی یاد ستاتی رہتی۔ یہی سوچتا رہتا کہ نہ جانے قرض نہ چکانے کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے اپنے پیارے دوست کا قرض اتارنے کا عزم کر لیا۔ اس ارادے کے بعد پھر مجھے 2 دن تک نیند نہ آئی۔ جب بھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو سعود کا مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، گویا وہ میری مدد کا منتظر ہو۔ تیسرے دن میں نے اپنے عزم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی دکان سامان سمیت فروخت کر دی اور دیگر جمع پونجی اکٹھی کی تو میرے پاس 4,50,000 ریال جمع ہو گئے۔ تو فوراً 3 لاکھ ریال سے میں نے دوست کا قرض ادا کیا، جس سے مجھے دلی سکون ملا۔ اس ادائیگی کے 2 ہفتے بعد وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ پیمنٹ کی ہے، لہٰذا میں 1 لاکھ ریال سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1 لاکھ ریال مجھے واپس کر دیا اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ کس طرح ایک مخلص دوست نے کمال کی مثال قائم کر دی۔ تاجر بیان کرتے ہیں کہ چند دن گزرے کہ میرے پاس ایک تاجر کا فون آیا۔ اس نے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک اسٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کیا، مزدور لگا کر دکانوں کی صفائی کی۔ اسی دوران سامان سے لدا ہوا ایک بڑا ٹرک دکانوں کے سامنے آ کر رکا، جس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا۔ سلام کے بعد کہنے لگا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، یہ سامان میرے ابا جان نے بھیجا ہے، کہا ہے کہ سامان بیچ کر اس کی نصف قیمت ہمیں لوٹا دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے تحفہ ہے، اور آئندہ جتنے مال کی بھی ضرورت ہو ہم سے ادھار لے کر فروخت کر کے پیمنٹ کر دیا کریں۔ وہ لوگ جنہیں میں جانتا تک نہیں تھا چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرا بزنس پہلے سے دوگنا ہو گیا۔ مختصر یہ کہ 1436 ہجری کے رمضان المبارک میں نے 3 ملین ریال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کس قدر سچا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دوستوں، موجودہ دور میں پیسوں وغیرہ کے معاملات تحریری طور پر طے ہونا ضروری ہیں تاکہ اولاد پر کسی قسم کا امتحان نہ پڑے، اور فوت شدہ مقروض شخص کے قرضے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص کا مقروض حالت میں انتقال ہو جائے تو اس شخص نے اگر کوئی ترکہ چھوڑا ہو تو اس ترکے کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مرحوم کا قرضہ ادا کیا جائے گا، چاہے ترکہ سارا کا سارا قرض کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے۔ لیکن اگر مرحوم کے ترکے سے قرض کی ادائیگی مکمل طور پر نہ ہو سکے
تو اس صورت میں اگر مرحوم کے ورثاء یا کوئی دوسرا شخص نیکی کے طور پر اس کا قرضہ اپنی طرف سے ادا کر دے تو یہ مرحوم پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور ایسا کرنے سے مرحوم کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خلوص نیت عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کا مددگار بنائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔